رضوان رضا شاہ آف پنگرائی فاضل کم قبلہ دی صحت و سلامتی واسطے بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، قاتلان امام حسین کی لعنت برائے تعجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات. دعا برائے ظہور حجت خدا علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك فتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پر محمد و آل محمد. دعائے کے خالق منان آپ تمام مومنین کی اس مقدس مقام پہ حاضری اپنی بارگاہ مقدس میں منظور و مقبول فرمائے. اس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں چاہتا معصومین علیہ السلام کی خدمت میں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اس کا ثواب تمام مرحومین مومنین مومنات شہدائے ملت جعفریہ حاضرین و بانیان کے جتنے اعزاء اقارب دوست احباب والدین اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکے ہیں. بالاخص زاہد مسعود آغا، عباس علی بیگ، وحید النساء، سرفراز بانو ناصر عباس کے خالق کائنات درجات بلند فرمائے. ان کو جوار آل محمد میں جگہ عطا فرمائے. پروردگار اس مقدس مقام پہ جتنے مومنین اپنے دلوں میں نیک شرعی حاجات لے کر کے ہیں ان کی نیک حاجات اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. پروردگار موت سے پہلے زیارت کربلا نصیب فرما. موت سے پہلے وارث زمین و زمن مہدی دوران کی زیارت نصیب فرما. اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. ہر مجلس کے آغاز میں کہا کرتا ہوں شیعہ ناز کیا کر، فخر کیا کر، سر اٹھا کے چلا کر. اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے، اس کریم خالق نے، غفور و غفار اللہ نے اس دنیا میں
کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے علی جیسا راہبر عطا کیا ہے۔ اگر یہ نعمت ولایت، یہ آل محمد کی غلامی، یہ محبت، یہ مودت اللہ نے ہمیں نصیب نہ کی ہوتی، نہ جانے کس کس بھکاری کے دروازے پہ بھٹکتے ہوئے نظر آتے۔ ایسا کریم گھرانہ عطا کیا ہے اور اللہ نے ایسے معصوم عطا کیے ہیں۔ آج میں اس معصوم کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کا نام خود خداوند متعال نے انتخاب کیا ہے۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ نے پہلی اولاد سے نوازا۔ پیغمبر اعظم نے سوال کیا، یا رسول اللہ میرے اس فرزند کا نام کیا انتخاب کیا ہے؟ تو علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ میں علی بن ابی طالب اس نومولود کے نام رکھنے میں آپ پہ کیسے سبقت حاصل کر سکتا ہوں؟ تو پیغمبر نے کہا کہ اے علی، اگر تم مجھ پہ سبقت حاصل نہیں کر سکتا تو میں پھر اپنے اللہ پہ کیسے سبقت حاصل کر سکتا ہوں؟ تو میں نہیں بلکہ اس نومولود کا نام خود خداوند متعال منتخب کرے گا۔ وحی خداوند متعال ہوئی، جبرائیل نازل ہوئے، درود و سلام کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ اس نومولود کا نام ہارون کے بیٹے شبر کے نام پہ رکھ دیجئے۔ اسی لیے تو کسی منزل پہ رسول خدا نے فرمایا تھا، یا علی بمنزلت من موسیٰ، اے علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون سے تھی۔ جو ہارون کی موسیٰ سے نسبت تھی، میری تجھ سے وہی نسبت ہے۔ گویا اس نسبت کو پختہ اور پکا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے جناب حسن مجتبیٰ کا نام انتخاب کیا، چونکہ شبر عبرانی زبان کا لفظ تھا۔ عبرانی زبان کو جب عربی میں تبدیل کیا گیا تو نام حسن بنا۔ ہمارے اور آپ کے نام رکھنے میں اور ائمہ اور خداوند متعال کے نام رکھنے میں بڑا فرق ہے۔ ہم نام رکھتے ہیں، کسی کا نام رکھ دیں صادق، شاید ساری زندگی وہ سچ بولے ہی نہ۔ ہم نام رکھ دیں عالم، شاید ساری زندگی وہ مدرسے میں گیا ہی نہ ہو، علم سیکھا ہی نہ ہو۔ ہم نام رکھ دیتے ہیں لیکن نام کے ساتھ مطابقت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ جس کا نام رکھ دے حسن، حسن کا معنی ہے خوبصورت، اور اللہ رب العزت نے جب نام رکھا ہے حسن تو بچپن میں ہے تو خوبصورت، جوانی میں ہے تو خوبصورت، بڑھاپے میں ہے تو خوبصورت۔ جب نام ہی حسن ہے، جنگ کرے تو بھی حسن ہے، صلح کرے تو بھی حسن ہے۔ جب اللہ رب العزت نے نام رکھا، ایسا امام عطا کیا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ایسا امام عطا کیا جو اگر پنگھوڑے میں ہو تو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا امام عطا کیا جو وحی الہی کا ترجمان ہے۔ حسن مجتبیٰ کمسنی کا عالم ہے، پیغمبر گھر میں ہے، علی بن ابی طالب علیہ السلام گھر میں تشریف لائے۔ جناب سیدۃ النساء العالمین نے علی بن ابی طالب کو کہا، یا علی بن ابی طالب آج میرے بابا پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ وحی کا نزول ہوا ہے۔ اگلے دن جب آئے پھر جناب سیدہ نے مسکرا کر کہا، یا علی آج میرے بابا پہ اس آیت کا نزول ہوا ہے، یہ وحی ہوئی ہے۔ علی بن ابی طالب نے دیکھ کر کے فرمایا، اے عالمہ غیر معلمہ بی بی، آپ کو کیسے معلوم؟
آپ کو کیسے معلوم کہ آپ کے بابا پہ اس وحی کا نزول ہوا ہے، اس آیت کا نزول ہوا ہے؟ مسکرا کر بنت پیغمبر نے کہا جب حسن محفل سے واپس آتا ہے آپ کے آنے سے پہلے مجھے اپنی ننھی سی زبان کے ساتھ اس وحی کی تلاوت کر کے سناتا ہے اور کہتا ہے اماں آج آپ جنانے پہ یہ وحی اور اس آیت کا نزول ہوا ہے۔ بڑے آرام سے پیار سے بٹھا کر زہرائے مرضیہ بیٹے سے وحی کی آیات کی تلاوت سنا کرتی تھی، اور شوق پیدا ہوا علی بن ابی طالب کو، میں بھی تو سنوں میرا بیٹا وحی کی ترجمانی کیسے کرتا ہے۔ اگلے دن جلدی سے حسن کے پہنچنے سے پہلے علی بن ابی طالب پردے کے پیچھے آ گئے۔ جیسے ہی جناب حسن مجتبی تشریف لائے، حسب معمول جناب زہرا مرضیہ نے اپنے زانوں پہ بٹھایا اپنے لخت جگر کو اور پیار سے ماتھا چوم کے کہا میرے لال آج سناؤ میرے بابا نے کون سی آیت کی تلاوت کی ہے، کون سی وحی کا نزول ہوا۔ جناب حسن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی بسم اللہ پڑھنا چاہا اور بسم اللہ کی تلاوت کی، ابھی آیت وحی کا جو نزول ہوا تھا وہ بیان کرنا چاہتے تھے، اپنی اماں کی طرف دیکھ کر کہا مجھے ایسے لگتا ہے پردے کے اندر میرے سید و سردار میرے بابا موجود ہیں۔ اماں میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، امام کی معرفت امام کو ہی ہو سکتی ہے۔ اگر چادر تطہیر تلے نانا و بابا موجود ہو تو حسن کو خوشبو آ جاتی ہے، اگر پردے کے اندر بابا موجود ہو تو حسن کو معلوم ہو جاتا ہے میرا سید و سردار پردے کے اندر موجود ہے۔ یہ سیرت امام حسن ہے، یہ سیرت علی بن ابی طالب الزہراء مرضیہ ہے۔ جب آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی سکول سے کالج سے باہر کے ماحول سے گھر میں آئے، اسے پیار سے اپنے ساتھ بٹھا کر ذرا پوچھو بیٹا آج تو نے کیا حاصل کیا ہے۔ موبائل کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، خراب کر دیا ہے، معاشرے کو بگاڑ دیا ہے۔ سپاہی امام زمان کو اس 4 انچ کے موبائل نے، اور اس زمانے میں ضرورت ہے بچوں کی تربیت۔ اور میں کہا کرتا ہوں اگر گناہ کا خطرہ نہ ہو تو شادی کرنا کوئی واجب نہیں ہے۔ اگر شادی کر لی جائے تو پھر اپنی بیوی کا اپنی زوجہ کا نان و نفقہ انسان پہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور پھر کہا کرتا ہوں کہ بچے پیدا کرنا واجب نہیں ہے، اگر بچے پیدا ہو گئے ہیں ان کی تربیت کرنا والدین پہ واجب ہے۔ یہ ادارہ دینیہ بھیجو اپنے بچوں کو ان اداروں میں، سکھاؤ انہیں علوم آل محمد، بتاؤ انہیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مباح کیا ہے۔ جب نہیں بتاؤ گے تو پھر صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے جوانوں، اس پرآشوب دور میں والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، بٹھاؤ اپنے بچوں کو، بتاؤ انہیں عقائد حقہ، سکھاؤ انہیں دین کی تربیت۔ پردے میں بیٹھنے والی میری بہنیں، کہیں ایسا نہ ہو تو زہرا کی کنیز ہے، تو زینب کبریٰ کی کنیز ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے کسی عمل کی وجہ سے تیرا بوڑھا بابا مسجد میں نہ جا سکے، کہیں ایسا نہ ہو تیرا بوڑھا بابا مسجد میں جانے کے قابل نہ رہے۔ میرا جوان بھائی، زمانے کا امام تجھے اپنا سپاہی بنانا چاہتا ہے، وہ منتظر بھی ہے، منتظر بھی ہے، وہ بھی انتظار کر رہا ہے۔
آج بھی فضا میں حل من نو سریں ینصرنا کی صدا گونج رہی ہے۔ آج بھی زمانے کا حسین کسی حور کی تلاش میں ہے۔ آج بھی زمانے کا حسین کسی حبیب ابن مظاہر کا منتظر ہے۔ آج بھی زمانے کا حسین صبح کو شام کو جب اعمال جاتے ہیں فرماتے ہیں جب میں شیعوں پہ اعمال دیکھتا ہوں میں خون روتا ہوں۔ نہ رلا اس کو خون جو آج بھی پردہ غیبت میں بیٹھ کر ابھی قبلہ بیان کر رہے تھے، جو خون رو رہا ہے اپنی دادی کی چادر پہ۔ اور حدیث قدسی میں ہے خداوند متعال فرماتا ہے اے انسان ہر روز نئی سے نئی نعمت کا نزول کرتا ہوں، ابھی تو اٹھتا نہیں ہے جاگتا نہیں ہے، نئی سے نئی نعمت میری طرف سے تجھے ملتی ہے۔ جب شام کو ملائکہ تیرا نام اعمال میری خدمت میں پیش کرتے ہیں، تیری طرف سے ہر روز نئے سے نئے گناہ کا اضافہ۔ گناہوں کے باوجود اگر عذاب نہیں ہوتا اس نے تجھے مہلت دی ہے، ابھی بھی یہ مجلس حسین حور بن کے جا، اپنے اندر تبدیلی لا۔ جو جوان ہے اسے علی اکبر کا مرید ہونا چاہیے نا، جو بزرگ ہے اسے حبیب ابن مظاہر کا مرید ہونا چاہیے نا۔ ایسا انداز اپنا ان مجالس سے، اگر گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہے جب مجلس سے جا تیرے گناہ ختم ہو جائیں، تیرے کردار میں تبدیلی نظر آئے، اس انداز میں جا۔ اور اس امام کا تذکرہ کر رہا ہوں جو کریم ہے۔ ویسے تو اس گھرانے میں سارے کریم ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ کریم اہل بیت جسے کہا گیا ہے وہ حسن مجتبی ہے۔ کریم امام جس کے دسترخوان سے کوئی کبھی خالی نہیں گیا۔ مشہور ہے نا دسترخوان امام حسن مجتبی۔ لوگ امام کی سنت پہ عمل پیرا ہو کے دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں۔ اتنا کریم، ایک مرتبہ عرب کا کوئی شخص آیا، دسترخوان بچھا ہوا تھا، بیٹھا دسترخوان پہ، بہترین کھانے سے تواضع کی گئی۔ جناب حسن مجتبی کی نگاہ پڑی، اس عرب کے اس انسان کی طرف دیکھا، بھوکا ہے، پیاسا ہے، کھاتا ہے، ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک ابا کے دامن میں چھپا دیتا ہے۔ حسن مجتبی نے کہا اے بندے خدا، یہ کریم کا دسترخوان ہے، جتنا کھانا چاہتا ہے کھا لے، جتنا ساتھ لینا چاہتا ہے ساتھ لے جا، یہ کس کے لیے چھپا رہا ہے؟ رونے لگا وہ۔ اس نے کہا ابھی میں نے باغ میں دیکھا ایک سفید ریش نورانی چہرے والا شخص تھا، جس کے پاس میں گیا، اسے میں نے اپنی بھوک کا اظہار کیا۔ اس نے تھیلے سے روٹی نکالی، جو کی خشک روٹی تھی، گھٹنے پہ رکھ کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا مجھے دیا، ایک ٹکڑا خود کھانے لگا۔ اللہ جانے وہ کیسے کھا رہا تھا، مجھ سے وہ روٹی کھائی نہیں جا رہی تھی۔ اللہ جانے وہ کتنے دنوں سے بھوکا ہوگا۔ یہ مزیدار کھانا ہے، میں اس کے لیے چھپا کے لے جانا چاہ رہا تھا۔ کریم کی آنکھوں سے آنسو آئے، کہا جتنا کھانا چاہتا ہے کھا لے۔ وہ کوئی اور عام ہستی نہیں ہے، وہ میرے بابا علی بن ابی طالب ہیں، یہ انہی کا ہی دسترخوان ہے۔ اتنا کریم امام جس کے دسترخوان سے کبھی کوئی بھوکا نہ گیا ہو۔ بابے کے بعد 10 سال کی جو زندگی ہے، حسن مجتبی کی کسی کو کچھ نہ کہنے والا امام۔
دن کو روزہ رکھنے والا، رات کو نماز ادا کرنے والا امام زہرا کے نفیس لال کے چند جملے مصیبت کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ امام جو کسی کو کچھ نہ کہنے والا تھا، لیکن لوگوں سے یہ بھی برداشت نہ ہوا، حاکم شام نے شاہ روم کو خط لکھا، مجھے وہ زہر چاہیے جو انسانوں کو نہیں دی جاتی ہے۔ اس نے زہر بھجوائی۔ میرے امام روزے کی حالت میں تھے۔ آپ کا مشاہدہ ہے، ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہو، روزے دار، افطار کا وقت ہو، دسترخوان پہ موجود قسم قسم کی نعمتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن جب وہ افطار کرنا چاہتا ہے اسے پانی کی طلب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، پانی کے جام کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ میرا روزے دار امام جب آیا جادہ کے گھر میں، کہا جادہ میں روزے سے ہوں، روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں۔ اس ملعونہ نے وہ پانی کا جام پیش کیا جس میں زہر ہلا ہل ملی ہوئی تھی۔ پانی کا اس جام کا ایک گھونٹ پینا تھا، حسن مجتبیٰ کا جگر کباب ہونے لگا۔ دیکھ کر کہا جادہ اتنا بتا، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ جادہ اتنا بتا، میرے قاسم کو یتیم کیوں کرنا چاہتی ہے؟ حسن مجتبیٰ کو زہر ملی، گھر میں نہیں آئے، سیدھا آئے قبر رسول پہ۔ جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اپنے نانا کی قبر کو الوداع کرنے کے لیے آئے۔ حسن مجتبیٰ اپنے نانا کی قبر مطہر پہ آئے، لیکن آنے کا انداز عجب تھا۔ آئے اور کہا نانا مجھے زہر مل گئی ہے، نانا تیری امت نے مجھے اجر رسالت دے دیا ہے، نانا آج رات کا مہمان ہے، نانا حسن مجتبیٰ تجھ سے قبر کی جگہ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ عجب نہیں قبر سے آواز آئی ہو، حسن کوئی میری امت میں سے تجھے آنے دے تو نانا تیرا حاضر ہے، اجرکم اللہ۔ اس کے بعد حسن مجتبیٰ نے اپنے نانا کو سلام کیا، نانا میں اماں کو ملنے جا رہا ہوں، آئے جنت البقیع، اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے جنت البقیع کے حرم کی۔ آئے جنت البقیع میں نانا کی قبر پہ تو اپنے قدموں سے چل کر آئے تھے۔ اللہ جانے زہر نے اتنا اثر کر دیا تھا، اس انداز میں آئے جس انداز میں حسین ابن علی اکبر کی لاش پہ آئے، چل نہیں سکتے تھے، آئے پھر آئے اس انداز میں، گرے اپنی ماں زہرا مرضیہ کی قبر اطہر پہ، ایسے گرے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، قبر کو گلے سے لگایا اور کہا اماں تیرے حسن کو زہر مل گئی ہے، اماں میں تجھ سے قبر کی جگہ مانگنے کے لیے آیا ہوں، اگر مسلمان نانا کے ساتھ دفن نہ ہونے دے، اماں مجھے اپنے ساتھ سلا دینا۔ اماں زہرا کی آواز آئی، حسن ماں حاضر ہے، اگر نانا کے ساتھ کوئی دفن نہ ہونے دے، تیری ماں حاضر ہے، میرے پاس آ جانا، اجرکم اللہ۔ آئے گھر میں، پڑھنے والے تو پڑھتے ہیں کہ جناب قاسم کے ذریعے سے اطلاع دی گئی، میں کہتا ہوں بھائی حسن جیسا ہو، بہنیں زینب جیسی ہو، کیسے نہ معلوم ہوا ہو کہ ہمارے بھائی کا آج آخری دن ہے، حسن کو زہر مل چکی ہے۔ جناب حسن مجتبیٰ نے ام فروہ کو کہا میرے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آ رہے ہیں۔ ام فروہ نے ایک سامنے تشت کیا، جیسے ہی قدموں کی آٹ، زینب کے قدموں کی آٹ حسن مجتبیٰ نے سنی، کہا ام فروہ تشت ہٹا لے، میری بہن زینب آ رہی ہے۔ نگاہ پڑی زینب کبریٰ کی، کہا ام فروہ تشت نہ چھپا، میں اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں پہ لے لوں گی۔
عجیب قسمت ہے زینب کبریٰ کے، ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑے تشت میں دیکھے، دوسرے بھائی کے سر کو تشت میں دیکھا۔ اجرکم اللہ آپ کی عبادت کو قبول کرے۔ دو جملے آپ کی زحمتوں کو تمام وصیتیں کی، اسرار امامت سپرد کیے مولا مظلوم کربلا کے۔ وصیتیں کرنے کے بعد روح قفص انصری سے پرواز کیا حسن مجتبیٰ کا۔ امام نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ امام پہلا جنازہ ہے جو شان و شوکت سے آل محمد کے گھر سے اٹھ رہا ہے۔ مسلمان شکوہ کرتے تھے، گلا دیا کرتے تھے کہ سادات ہمیں اپنے جنازوں میں شامل نہیں کرتے، گلا کیا کرتے تھے کہ پیغمبر کا جنازہ 3 دن تک گھر میں پڑا رہا۔ مسلمانوں کو شکوہ تھا نا کہ زہرا مرضیہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا۔ مسلمانوں کو گلا تھا نا کہ علی بن ابی طالب کا جنازہ اٹھانے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ اب حسین اپنے بھائی کا جنازہ لے کر باہر آئے، کہا مسلمانوں جو میرے بھائی کے جنازے میں شامل ہونا چاہتا ہے شامل ہو جائے، پھر نہ کہنا حسن کے جنازے میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تیروں کے ساتھ مسلمان آئے، اس انداز میں میں کہوں گا مسلمانوں تمہارا جنازہ میں شامل ہونے کا یہی رواج ہے، یہی وتیرہ ہے۔ اس انداز میں تیروں کی بارش کے ساتھ عباس نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا ماں کی چادر کا واسطہ ہے مجھے تلوار اٹھانے کی اجازت دے دے۔ کہا عباس ابھی جنگ نہیں کرنے۔ کہا زہرا کے لال جنگ کب کرنی ہے؟ مجھے فضہ نے بتایا تھا کہ جب علی کے گلے میں رسی تھی تلوار نہیں اٹھائی گئی۔ مجھے فضہ نے بتایا تھا جب آپ کی مزارہ کو تازیان مار رہے تھے تلوار نہیں اٹھائی گئی۔ جب شکستہ پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرا تلوار نہیں اٹھائی گئی۔ زہرا کا لال مجھے بتا جنگ کب کرنی ہے؟ کہا میں زینب کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ عباس بھی موجود تھا، لیکن حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر لگتے رہے، جنازہ تیروں سے چھلنی ہوا، جنگ کی اجازت نہ ملی۔ بھائی کا جنازہ بھائی اٹھا کر، پہلا جنازہ ہے تاریخ بشریت میں جو قبرستان سے واپس پلٹا۔ آپ کا مشاہدہ ہے جب بھائی بھائیوں کو دفن کر کے واپس گھروں کو آتے ہیں، بہنیں دروازے پہ موجود ہوتی ہے، سوال کرتی ہے ہمارے بھائی کے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہوئے تھے، کس کس نے گلے لگا کر پرسہ دیا تھا۔ بہنیں سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے قبر میں کس نے اتارا تھا، مٹی کس نے ڈالی تھی۔ بہنیں سوال کے لیے دروازے پہ موجود تھے۔ خون میں غلطان کفن کا رنگ رنگین اور لال دیکھ کر بہنیں تڑپ گئی۔ سوال تو کوئی نہ کیا۔ زینب کبریٰ اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر ایک تیر زینب کھینچتی ہے، ایک تیر حسین کھینچتے ہیں۔ تیر وہ بچ گیا جو علی اصغر کے گلے میں لگا تھا، ایسے ہی حسن مجتبیٰ کے جو گلے میں تیر لگا تھا، بڑھتے ہوئے ہاتھ زینب کبریٰ اور حسین مظلوم کربلا کے رک گئے۔ اب زینب نے حسین کو دیکھا، حسین نے زینب کو دیکھا، منہ پھر گیا بکیا کی طرح۔ کہا اماں زہرا، زہرا مرضیہ کی آواز آئی، اے میرے حسن لال ماں تجھے کہا تھا۔ مومنین حضرات تشریف رکھو۔ آخری خطیب اعظم شہنشاہ فضائل المصائب جناب قبلہ نقاش الحسنین صاحب آپ اسلام آباد خطاب فرمائے سے، اور انہیں تو بعد
جناب ذاکر اہل بیت